أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ اس ملاقات میں ہمارے پڑوس کی ایک مسلمان خاتون بھی آئی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، بیٹا آپ کی وجہ سے آپ کی والدہ بہت پریشان رہتی تھی، کھانا پینا چھوڑ کر رکھا تھا، کھڑکیاں دروازے بند کر کے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ مجھے بھی پڑوس کی حیثیت سے ان کی حالت پہ بہت دکھ ہوتا تھا، لہٰذا میں شہر کے 2-4 بنات کے مدارس میں گئی اور وہاں کے تعلیم، کھانے پینے، رہنے سہنے کی معلومات حاصل کی اور مطمئن ہو کر آئی۔ آپ کی والدہ کو آ کر سب معلومات بتائی، جس سے وہ کچھ ریلیکس ہوئی اور میرے کہنے پر تھوڑا بہت کھانے لگی۔ ان خاتون کی گفتگو سے مجھے بھی کچھ ڈارس ہوئی کہ شکر ہے امی نے کچھ کھایا پیا تو ہے۔ جب ہم کر واپس آئے تو کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا۔ بہن خورشید نے بستر بچھایا اور مجھے باتوں میں لگائے رکھا۔ آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں خورشید بہن کے گھر تقریباً مہینہ سوا رہی۔ اس دوران عزیزوں سے میرا رابطہ ہوتا رہا، 2-3 بار ملاقات بھی ہوئی۔ ان کی وہی چلنے کی رٹ اور میرے وہی استقامت۔ الحمدللہ ایک دفعہ میری بہن سے میں نے کہا کہ میرا شناختی کارڈ امی ابو کی تصویر پرس میں ہے، پرس میرا لا دینا۔ بہن نے کہا ہم نے تمہارا سب سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، اب ہمیں کیوں فون کرتی ہو؟ اب اگر فون کرو گی تو ہم نہیں اٹھائیں گے، امی نے منع کر دیا ہے، ہم تمہارے کیا لگتے ہیں؟ محبت کی عجیب رنگ۔ 2 دن کے بعد دوسرے نمبر کی بہن کا فون آیا جس کا نام شیلا تھا۔ بہن نے کہا بھگوانی تمہیں احساس نہیں کہ امی ابو کس تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہیں؟ تمہارے اللہ نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ جنم دینے والوں کو اتنا دکھ دیتی رہو۔ اگر تم اب پچھتا رہی ہو تو میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، میں لے کر جاؤں گی امی ابو کے گھر، ہم ان کو منا لیں گے، یہ ہمارا احسان ہے کہ تمہیں پھر بھی قبول کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شیلا بہن، میں نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا شیلا بہن ایک بات کا جواب عقل سے دینا، جذبات سے نہیں۔ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں میرا وجود کون لایا؟ شیلا نے کہا تم یہ باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا پہلے میرے بات کا جواب دو۔ شیلا بہن نے کہا یہ تو پتہ ہے بھگوان نے پیدا کیا۔ میں نے کہا یہ بھگوان کون ہے، امی یا ابو؟ شیلا نے کہا نہیں، وہ تو جنم دینے والے ہیں۔ میں نے کہا عمارت کے سب سے اہم چیز بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ استادہ ہے۔ تم بنیاد کو بھول کر عمارت کی شان و شوکت میں کوئی ہوئی ہو جو ایک ہی جھٹکے سے فنا ہو جائے گی۔ بہن بنیاد کی کمزوری اور مضبوطی پہ نظر رکھو۔ بنیاد ہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو جتنا مضبوطی سے تامو گی صلہ اس درجے کا پاؤ گی، اور تمہارے تو بہت سے بھگوان ہیں، میں کس کی رسی پکڑوں؟ شیلا نے کہا بند کرو اپنی یہ چخ، آنا ہو تو لینے آ جاؤں گی، یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پوری پہچان۔ ایک دفعہ صبح اٹھی تو ابو کی یاد آنے لگی، طبیعت گھبرانے لگی۔ میں نے بہن خورشید سے کہا کہ خورشید آج مجھے ابو کی دکان پر لے چلو، میں دور سے صحیح ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خورشید بہن نے کہا ہاں آپ نے برقع اوڑھا ہوا ہوگا، وہ آپ کو کیسے پہچان سکیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں تو دیکھ لوں گی، ان کو دیکھنے کو ترستی ہوں۔ خورشید اور دوسرے بہنیں مجھے لے کر ابو کی دکان کی طرف گئی۔ اللہ نے خون میں کیا کشش رکھی ہے، ابو نے ہم چاروں کو غور سے دیکھنے کے بعد مجھے نقاب میں بھی پہچان لیا، فوراً رخ پھیر کر بیٹھ گئے۔ اف میرے مولا مجھے ہمت دے۔ خورشید بہن کے کاندھوں پہ لٹک گئی، وہ مجھے جلدی سے واپس لے آئے، وہاں سے اپنے گھر کی گلی سے گزری۔ چھوٹی بہن دروازے پہ کھڑی تھی، میں نے نقاب الٹ دیا، اس نے اندر گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ گھر کے سامنے چھوٹی سی مسجد تھی، اس کا دروازہ فوراً کھل گیا، جہاں ایک بزرگ بابا تسبیح ہاتھ میں لیے باہر آ رہے تھے، شاید چاش پڑھنے گئے ہوں۔ مالک تیرا در کھل گیا، اب یہ دروازے چاہے ہمیشہ کے لیے بند ہو پرواہ نہیں، ایک تیرا سہارا چاہیے، جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ واقعی تو حافظ، تو حفیظ، تو خبیر، تو علیم ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ مجھے آسمان سے دیکھنے والے نے اپنے دروا کر دیے ہیں۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ جس کا رب اس کا سب، مالک کا دروازہ کھلنے سے جانو سب در کھل گئے۔ جو تو میرا تو سب میرے، گر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔